أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اور بے شک ہم نے فرعونیوں کو کئی سال کے قحط اور پھلوں کی کمی میں گرفتار کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور بے شک ہم نے فرعون والوں کو پکڑا۔ اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی روشن نشانیوں کو جھٹلانے کے سبب فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کے ابتدائی واقعات کو بیان فرمایا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں کو کئی سال کی قحط، پھلوں کی کمی اور فقر و فاقہ کی مصیبت میں گرفتار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، دیہات میں رہنے والے فرعونی قحط کی مصیبت میں گرفتار ہوئے اور شہروں میں رہنے والے آفات کی وجہ سے پھلوں کی کمی کی مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر ایک وقت ایسا آیا کہ کھجور کے درخت پر صرف ایک ہی کھجور اگتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر یہ سختیاں اس لیے نازل فرمائیں تاکہ ان سے عبرت حاصل کرتے ہوئے وہ سرکشی اور عناد کا راستہ چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ سختی و مصیبت دل کو نرم کر دیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو بھلائی ہے اس کی طرف راغب کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ فرعون اپنی 400 برس کی عمر میں سے 320 سال تو اس آرام کے ساتھ گزارے تھے کہ اس مدت میں وہ کبھی درد، بخار یا بھوک میں مبتلا ہی نہیں ہوا۔ اگر اس کے ساتھ ایسا ہوتا تو وہ کبھی ربوبیت کا دعویٰ نہ کرتا۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی آفتوں اور مصیبت میں بھی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان کی وجہ سے انسان غفلت سے بیدار ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اطاعت گزار اور فرما بردار بندہ بن جائے۔ لہذا زلزلہ، طوفان، سیلاب یا کسی اور مصیبت کا سامنا ہو تو اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے غفلت کی نیند سے بیدار ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔